السلام علیکم۔ 23 مئی 2024 کو آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ معاملات اب کنٹرول سے باہر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ سال 2024 حقیقی تبدیلی کا سال ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ چاروں طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ حکومت کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ فیصلے اور اقدامات میں گھبراہٹ اور غصہ واضح جھلک رہا ہے، کیونکہ ڈر اب نفرت میں بدل رہا ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ جتنا ظلم اور جبر کرنا تھا وہ کیا جا چکا ہے۔ ہر طرف سے اس پر حملہ کیا گیا، رہنماؤں کی گرفتاری، اب اس کے لیڈر کی گرفتاری، الیکشن سے پہلے انتخابی نشان چھین لیا گیا، کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے، امیدوار اٹھا لیے گئے، بھاری اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا، فارم 45 کی جگہ فارم 47 کی حکومت بنا دی گئی، ریلیوں اور کنونشنز میں تشدد، فائرنگ، جلسوں پر پابندی، غداری اور بغاوت کے مقدمات، ہزاروں کارکنان جیل میں، اور اس جیل میں چند لوگوں کی تو اموات بھی ہو گئیں۔ اب اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ صرف یہ رہ گیا ہے جو رؤوف حسن صاحب بتا رہے ہیں۔ آپ مار تو ہمیں سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ کوئی طریقہ نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی انسٹرومنٹ نہیں جو ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم آپ کے سامنے سر نگو کریں۔ مار دیں، کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے کہیں کہ کہاں آؤں میں، میرے سینے میں گولی ماری ہے، جہاں چاہتے ہیں ہمارے، مرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم اپنی کمٹمنٹ، اپنا جو ہمیں جو سکھایا گیا ہے، جو چیز ہم لے کے چلے ہیں، جس طریقے سے ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، میں اور سب جو ہماری ٹیم ہے، میں یقین دلائی آپ ان سب سے بات کر کے دیکھ لیجئے گا، کوئی کسی صورت میں سرنگو نہیں کرے گا اپنا، کوئی نہیں جھکے گا، کوئی ظلم اور جبر کے سامنے نہیں جھکے گا، کوئی فسطائیت کے سامنے نہیں جھکے گا۔ میں اکثر سوچتا تھا جب میں چھوٹا تھا کہ یار 1947 سے پہلے وہ کیا ماحول ہوگا کہ ایک بالکل لاغر، غلام اور تقسیم ہوئی ہوئی قوم اپنے سے 10 گنا بڑے طاقتوروں کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ بھائی ہمیں تو آزادی چاہیے، بھلے مارنا ہے مار دو۔ وہ کون سا پوائنٹ ہوگا، بوائلنگ پوائنٹ، کہ جب وہ لوگ جن کو شمار بھی نہیں کیا جاتا تھا، کیڑا مکوڑا سمجھا جاتا تھا، وہ اتنے بہادر ہو گئے کہ لڑنے مرنے کو تیار تھے مگر آزادی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو آج ویسا تو نہیں، مگر اسی صورتحال کا چھوٹا سا عکس ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ آج بھی لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ آج بھی لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بھائی مارنا ہے نا ایک ہی بار مار دو، مگر اب ہمیں یہ لنگڑی لولی جمہوریت اور فسطائیت قبول نہیں۔ یہ بات کچھ عرصہ پہلے عمران خان نے سب سے پہلے کہی تھی کہ میں مرنا قبول کروں گا مگر غلامی نہیں، اور آج یہی جملہ زبان زد عام ہے۔ آج یہی جملہ ہمیں کئی لوگوں کے منہ سے ادا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ حسن رؤوف کے بعد اسی قسم کی بات سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی کہی۔ جہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، اس سے آگے صرف ایک ہی کسر رہتی ہے کہ آپ ہمیں گولی مار دیں، اور تو کسر کو نہیں رہ گئی۔ اس سے پیچھے تو کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی جو آپ نے کر نہیں لی۔ اور یہ بات بھی آپ کو واضح کر دیں کہ گولی کا خوف ہوتا تو ہم ابھی پیچھے ہو گئے ہوتے ہیں۔ اب وہ خوف اندر سے ختم ہو گیا ہوا ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے آپ کو بات کر رہے ہیں۔ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے تک پوری قوم نے دیکھا تھا کہ کیسے خوف کے مارے ایک کے بعد دوسری پریس کانفرنس ہوتی تھی جس میں تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا جاتا تھا، پی ٹی آئی چھوڑنے والا عمران خان کو غدار کہہ کر خود کو حب الوطن ثابت کرتا اور تجدید ایمان کرتے ہوئے یا تو سیاست چھوڑ دیتا یا پھر کسی اور سیاسی جماعت کا حصہ بن جاتا۔ لیکن آج پریس کانفرنس میں لوگ سیدھا مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہمیں گولی مارو، جگہ بتا دو، ہم خود چل کر آئیں گے۔ ججز خط لکھ رہے ہیں کہ ہم مزید مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ ججز کے ریمارکس ہیں کہ ایک 18 گریڈ کا افسر کیسے ادارے کو کنٹرول کر سکتا ہے، بلکہ اداروں کو کنٹرول کر سکتا ہے، کیسے غیر قانونی احکامات دے سکتا ہے۔ آج اداروں اور ان کے افسران کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں۔ یہ تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ وہ تبدیلی ہے جو دوبارہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ تبدیلی ہے جس کا آغاز عمران خان نے اپنی حکومت گرا کر کیا تھا۔ یہ وہ تبدیلی ہے جس کے لیے عمران خان نے گولیاں کھائیں، خود پر 200 سے زائد مقدمات بنوائے، تمام آفرز کے باوجود کسی قسم کی بھی ڈیل سے انکار کیا، اپنی پارٹی اور قوم کو لفظی طور پر نہیں عملی طور پر یہ پیغام دیا کہ نہ میں پیچھے ہٹوں گا نہ آپ نے پیچھے ہٹنا ہے، اور یہ تبدیلی ہمیں جگہ جگہ دکھائی دے رہی ہے۔ جب پاور پالیٹکس تمام برائیوں کی جڑ ہے، سیاست کی تعریف کیا کرتے ہیں آپ کہ اقتدار کے اصول کی خاطر جو سعی و تلاش کی جاتی ہے اسے سیاست کہتے ہیں ہم لوگ۔ اقتدار کے اصول کی خاطر جب اقتدار ہدف بن جاتا ہے، مقصد بن جاتا ہے، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ فرعون کیوں بنا؟ اقتدار کی خاطر، اسے اقتدار کے حال میں بچے لوگوں کے مار رہا تھا، ماں کے بچے جو بیٹا پیدا ہونے کا خطرہ تھا اس کو ذبح کر دو۔ نمرود کیوں بنا؟ کیونکہ وہ پاور پالیٹکس کرتا تھا۔ یزید کیوں بنا؟ پاور پالیٹکس کرتا تھا، اس نے رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین کر قیدی بنایا، انہیں بازاروں میں پھرایا، رسول کی اولاد کو ذبح کیا، ان کے سامنے ذبح بلند کیے۔ یہ پاور پالیٹکس ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی لگواتی ہے تو پاور پالیٹکس کی وجہ سے ہے، ججز کو استعمال کرتی ہے، جس کو بھی استعمال کرتی ہے، یہ پاور پالیٹکس کی وجہ سے کہ اقتدار اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے، ملک تباہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے۔
اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چلیں. پاکستان کا آئین جو ہمیں کہتا ہے اس پر عمل کریں. اقتدار امانت ہے, ہم مالک نہیں ہے, نہ ہمارے بچوں کو مل سکتا ہے نہ اولاد کو مل سکتا ہے. یہ اللہ کی امانت ہے. اگر ہم اس امانت میں خیانت کریں, اس کا مس یوز کریں, اس پاور کا جو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس, تو ہم اس صلاحیت سے ساقط ہو چکے ہیں. اب اسے تبدیلی نہ کہیں تو اور کیا کہیں کہ جن باتوں کا تصور ذہن میں بھی نہیں تھا 2015-16 تک, آج وہ باتیں گلی کے نکڑ سے لے کر پریس کانفرنس اور عدالت سے لے کر پارلیمان تک میں کی جا رہی ہیں. اور یہ وہ پاور پالیٹکس ہے جس کی وجہ سے آج تک پاکستان میں ترقی اور خوشحالی نہ آ سکی. اسی پاور پالیٹکس کی وجہ سے عوام اپنے حقیقی نمائندوں سے محروم رہے. یہی وہ پاور پالیٹکس ہے جس نے قومی فیصلوں کے بجائے سیاستدانوں کو ذاتی اور سیاسی فیصلوں پر مجبور کیا اور ملک اور معیشت تباہ ہوتی چلی گئی. اس پاور پالیٹکس کو بہت ہی مختصر انداز میں ایک شاعر نے بھی بیان کیا ہے. اگر وہ آپ کو نہیں سنایا تو پھر یہ ناانصافی ہوگی. جب نہ کام بنا ووٹوں سے اور فارم 45 سے, غیبی مدد اچانک ہی مل گئی پھر فارم 47 سے. بابا جی سے پوچھا ایک ہی ہویا تو وہ یوں بولے, وہی ہوا جو ہوتا آیا 1947 سے. تو یہ ہے پاکستان کی کہانی, پاکستان کی جمہوریت کی کہانی, پاکستان کے آئین و قانون کی کہانی. یہ ہے اصل وجہ ہمارے پیچھے رہ جانے کی اور ہمارے بعد بننے والے بنگلہ دیش کے آگے چلے جانے کی. اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اصل مرض جانتے ہوئے بھی بجائے اس مرض کا علاج کرنے کے ادھر ادھر کے آپریشن کیے چلے جا رہے ہیں. لیکن اب جو ماحول بنتا جا رہا ہے پاکستان کی 70 سے زائد سالہ تاریخ میں, یہ ماحول نہیں دیکھا گیا. کئی سیاستدان اور دانشور اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں. اس سے پہلے جتنے احتجاج میں نے اپنی زندگی میں دیکھے سیاستدانوں کے خلاف, وہ اس سے پہلے جتنے دھرنے, مظاہرے, پریس کانفرنسز کی جاتی یا الزام لگتے, وہ زیادہ تر سیاستدانوں پر ہی لگے. اگر اسٹیبلشمنٹ پہ لگے تو ان کی تعداد کم تھی اور اس پر کسی نے کان نہیں دھرا. اس سے پہلے سب سے زیادہ تنقید بھی سیاستدانوں پر کی گئی, لیکن اب تنقید کا رخ بدل گیا ہے. اب پہلا ہدف سیاستدان نہیں رہے. اب ہر خاص و عام کا مسئلہ, یہاں تک کہ عمران خان کا بھی مسئلہ نواز شریف اور زرداری نہیں ہے بلکہ مداخلت ہے. عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ مداخلت نہ کریں, جس کو ووٹ پڑا ہے وہ بے شک حکومت بنا, چاہے زرداری ہو یا نواز شریف. اور آج آپ لوگوں سے پوچھیں, بیانات دیکھیں, مطالبات دیکھیں تو یہی ہے کہ مداخلت بند ہونی چاہیے. پارلیمان ہو یا عدالتیں, ایک ہی مطالبہ گلی میں, کوچے میں, محلے میں, پریس کانفرنس میں, کسی سیشن میں, کارنر میٹنگ میں نظر آ رہا ہے کہ بھائی مداخلت بند کرو. حکومت میں بیٹھے لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ جس کشتی میں وہ سوار ہیں اس میں سوراخ ہو چکا ہے. اس کا ثبوت ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار صاحب کا یہ بیان ہے کہ قیدی نمبر 804 کے پاس جانا ہوگا, یہی تمام مسائل کا حل ہے. نمبر 804 کے پاس جانا ہے. چلے سر, تو آپ چلے جائیں نا ملنے کے لیے. اڈیالہ کیا چاہتا ہے؟ میں خود سے جاؤں گا, کوئی فائدہ نہیں. ایسے ہی چلے جائیں تہنیتی طور پر ملنے کے لیے. جو میں نے یہ بات کی کافی پہنچ جائے گی, ٹھیک ہو گیا, چلے آگے ڈیبیٹ بڑھا دیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کو راضی کرنا ہوگا, انہیں منانا ہوگا. اچھی بات کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے نا, بہت امپورٹنٹ بات ہے. زبان خلق و نقار خدا سمجھنا ہوگا, جو دیوار پر لکھا وہ پڑھنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, نوشتہ دیوار جس کو ہم کہتے ہیں کہ پڑھیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی حد سے زیادہ دونوں فورسز کی پولیٹیکل تضییق کا سامنا نہ کرنا پڑے. سوشل میڈیا پہ بھی جو کچھ کہا جا رہا ہے, یہ تو 9 مئی کو اسٹیبلشمنٹ کا ایک ویو پوائنٹ ہے, اس کے جواب میں جو سوشل میڈیا سے جو کچھ ہوا اور اوورسیز پاکستانی جو کچھ کہہ رہے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ میری افواج جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کو ملائن کیا جائے. سوشل میڈیا پہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے, اس کے خلاف اس کی جو خدمات رہی, ہزاروں لوگ اہلکاروں نے شہادت, جامع شہادت نوش کیا, دہشت گردی کا جو تقریباً خاتمہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بالکل درست بات ہے, یہ تو وہ لمبی ڈیبیٹ ہے. نہیں بالکل نہیں. یہ حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم کے ایم این اے کی زبان ہے, جو کل تک ٹوائلٹ پیپر کی طرح عمران خان کے خلاف استعمال کیے گئے, اور آج کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ بھائی اسی کے پاس جاؤ, وہی تمام مسائل کا حل بتائے گا. اس سے پہلے محمد زبیر, شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, مصطفیٰ نواز کھوکر, شیخ روہیل اصغر, دانیال عزیز, آصف کرمانی, سینیٹر مشاہد حسین سید, جی ڈی اے, محمود خان اچکزئی کی جماعت, مولانا فضل الرحمان کی جماعت, سردار اختر مینگل, سنی اتحاد کونسل, مجلس وحدت مسلمین, تحریک لبیک, جماعت اسلامی وغیرہ, یہ سب کے سب الیکشن کو مسترد کر چکے ہیں. خود حکومت میں بیٹھے جاوید لطیف, خرم دستگیر وغیرہ یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہمیں حکومت تو زبردستی دی گئی ہے. کل رانا ثناء اللہ صاحب ہی فرما رہے تھے کہ اگر بات خسروں تک آ گئی ہے تو پھر پی ٹی آئی سے صلح کر لینی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خواجہ سراؤں والی بات بھی جو ہے یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے. یہ بڑی پرامن کمیونٹی ہے
اور آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ کسی خواجہ اسرا نے، بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہی ہوا ہے، ان کو ہی ہمیشہ مارا گیا ہے. تو اگر نوبت اب خواجہ اسراؤں تک آ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کو صلح کر لینی چاہیے. اور یہ بات جو حکومتی صفوں سے ایسے بیانات کی وجہ بہت ہی سادہ ہے. ایک طرف یقین ہے، اعتماد ہے، حوصلہ ہے، نظریہ ہے، واضح منزل اور مقصد ہے، جبکہ دوسری طرف حکومت میں کنفیوژن ہے، ڈر ہے، بے چارگی اور لاچارگی ہے، کہیں اور سے مسلط ہونے والے فیصلے ہیں، جعلی مینڈیٹ ہے، اتحادیوں کی بے ساکیاں ہیں، بدترین گورننس ہے، ڈوبتی معیشت ہے، سر اٹھاتے ہوئے بحران ہے، قاضی صاحب کو نہ ملنے والی ایکسٹینشن ہے. تو ایسے حالات میں پھر وہی ہوتا ہے جو آج نظر آ رہا ہے. کہیں خسروں کو سپاری دی جا رہی ہے، کہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کہیں ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں کہ ان حالات پر بات کرنے والا ہی مجرم بنا دیا جائے گا. ابھی سوشل میڈیا سے متعلق ایک نیا قانون ہتک عزت کے نام پر پنجاب حکومت تیار کر چکی ہے کہ جس کی آڑ میں ہتک عزت کے نام پر رشوت، سفارش، جنسی ہراسانی، تشدد کے واقعات کی شکایات کو غیر مؤثر بنانے کا انتظام کیا گیا. اگر کوئی آواز اٹھائے گا تو اس کو سخت قانونی کارروائی سے خاموش کرا دیا جائے گا. دوسری جانب وزارت آئی ٹی نے سوشل میڈیا کو لگام ڈالنے کے لیے نئے بجٹ میں سے 2000 کروڑ روپے مانگ لیے ہیں. ڈیجیٹل پروجیکٹ چینی ٹیکنالوجی کا حامل ہوگا جس کی کل لاگت $135 ملین یا 3800 کروڑ ہے. وزارت آئی ٹی نے تجویز دی ہے کہ ملک میں صرف ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو چلنے کی اجازت ہو جو یہاں دفاتر بنائیں. یہ ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ ہے. بھائی تمہارے اپنے لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں، کوئی سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے کو تیار نہیں، دوسرے کیسے ادھر آئیں گے؟ پہلے تو یہ بتا دو. اوپر سے قانون ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ جو کچھ آ رہا ہے ابھی فی الحال چھوٹا موٹا باہر سے وہ بھی رک جائے گا. کس منہ سے آپ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب کو پاکستان میں اپنے آفیسز کھولنے کا کہہ رہے ہو کہ جب یہاں آئے دن یہ ساری اپلیکیشنز آپ بند کرتے ہو؟ وہ کیوں یہاں آ کر اپنے دفتر کھولیں گے؟ کوئی ایک ریلیونٹ وجہ ان سے پہلے ہمیں تو بتا دو. ان کا کیا فائدہ؟ آپ کو پابندی لگانی ہے، بے شک لگا دیں. ان سے ان کمپنیوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ پوری دنیا ان ایپس کو استعمال کرتی ہے. نقصان ہوگا تو پاکستان کا ہوگا کیونکہ جو باہر سے ڈالرز آ رہے ہیں وہ بھی رک جائیں گے. مگر یہ سوچے گا کون؟ جو لوگ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ عوام کا سوچیں گے؟ اس وقت پتھر اٹھاؤ تو بحران ہے. کرغستان میں ہمارے اسٹوڈنٹس پھنسے ہوئے ہیں. صحافی محمد مالک کے مطابق آٹے کے بعد یعنی جو گندم اسکینڈل آیا ہے اس کے بعد اسی طرز کا چینی اسکینڈل بھی منظر عام پر آنے والا ہے. یہ ایک اور ایکسپریس ٹریبیون کی خبر دیکھ لیں کہ گزشتہ پی ڈی ایم حکومت میں تشکیل شدہ 8 اقدامات لگے، بورڈ برطرف کر دیا گیا اور اب ان کمپنیوں کے لیے فوجی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی خدمات لی جائیں گی. مستقبل میں نقصانات کی کمی کے لیے ڈی ایس یو قیام کی منظوری دی گئی ہے جس کا کو ڈائریکٹر فوج کا متعلقہ سیکٹر کمانڈر ہوگا. اس کے بعد یہ ڈان نیوز کی رپورٹ ہے جس کے مطابق حکومت کا مہنگائی سے پسی عوام کی جیبوں سے 29 ارب اضافی نکلوانے کا منصوبہ. 75% بجلی سستے اور مقامی وسائل سے پیدا کرنے کے باوجود جون کے بل میں فیول کوسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صارفین سے 2900 کروڑ کی رقم بٹورنے کے لیے نیپرا کی منظوری مانگ لی گئی ہے. پھر یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا آنے والا پروگرام مکمل طور پر آئی ایم ایف کے ہی کنٹرول میں ہوگا، اسی کی مرضی سے بنایا جائے گا، یعنی اس میں پاکستانی حکومت کا کوئی کام نہیں ہوگا. اسی لیے باہر سے امپورٹ کیا گیا ہے وزیر خزانہ. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کے عوام پر بہت سخت ہوگا اور اسی بات کا اظہار عمران خان نے اعظم سواتی سے بھی کیا. لاسٹ تھرسڈے کو جب میں خان صاحب سے ملا پہلی مرتبہ تو خان صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر میں یہ ایک ٹریلر ہے، گندم کی ایک چھوٹی جیسی مثال ہے کہ جو ہمارے کسانوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن تیاری کریں کہ ریولوشن آنے والا ہے. اور میرا خیال ہے میں نوید دے رہا ہوں کہ وہ ریولوشن خدا کے فضل سے کے پی کے سے اٹھے گا. ہر گھر، ہر بیٹی، ہر ماں، ہر نوجوان، ہر بوڑھا ان حالات سے تنگ ہے. وہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اپنے لیڈر قیدی نمبر 804 اس کی عظمت، اس کے نظریے کے لیے اپنی جان کا آخری قطرہ تک خدا کے فضل سے انشاءاللہ تعالی بہا دیں گے. تو عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں جب معاملات سب کے ہاتھ سے نکل کر عوام کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے. کل انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اپنے کارکنوں اور قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ تیار رہیں، میں آپ کو کال دوں گا. ہماری برداشت
ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ایسے یہ سال 2024 پاکستان میں حقیقی تبدیلی کا سال ثابت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ اسی سال امریکہ میں انتخابات بھی ہیں, اسی سال قاضی صاحب کی مدت ملازمت بھی ختم ہو رہی ہے, اسی سال عمران خان کے مقدمات بھی نمٹائے جا رہے ہیں, اسی سال پاکستان میں بڑی تحریک اور احتجاج بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اسی سال عدلیہ بھی جاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اسی سال تاریخ کی بلند ترین مہنگائی بھی آ رہی ہے, اور یہی سال فیصلہ کن ہوگا ہمارے لیے اور ہمارے ملک کی سیاست کے لیے. یہ تھا آج کا پروگرام. آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا, کیونکہ آپ لوگ شیئر کریں گے, حوصلہ افزائی کریں گے تو پھر میری ہمت مزید بڑھے گی, اور انشاءاللہ تعالی روزانہ 2 نہیں تو 1 بار آپ سے مخاطب ہونے کی کوشش ضرور کروں گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.